قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کھا کر اگلی بات ارشاد فرمائی تو یقیناً آپ توجہ زیادہ کریں گے۔ اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت میں ایسی ہے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے، اصبعہ فی الیم، اپنی انگلی دریا میں ڈالے، فلینظر بما یرجع، پھر اس کو چاہیے کہ دیکھے اس انگلی پر کتنا پانی آیا ہے اور دریا کا پانی کتنا ہے۔ دریا کا پانی کتنا ہے اس کے کوئی قطرات کا شمار نہیں کر سکتا، اور انگلی پہ جو قطرہ آیا ہے وہ تو ایک قطرہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اپنی امت، آنے والی قیامت تک امت کے اندر دنیا کی جو محبت بڑھی ہوئی ہے اور آخرت سے جو غفلت ہے، آخرت کی غفلت کی چادر اتارنے کے لیے اور فکر آخرت کی طرف توجہ دینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اچھا، دنیا کے اندر کوئی جتنی زیادہ سے زیادہ محنت کر کے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر بھی لے تو پھر بھی تو عارضی اور فانی ہے، اور آخرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، تو اعلیٰ کا پر کیا مرتبہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی منشا بھی یہی ہے کہ میرے بندے دنیا کی فکر اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ آخرت کی فکر کرے، آخرت والی زندگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا فانی ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت والی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا والی زندگی میں جو موقع دیا ہے، جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آخرت والی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ زہر کی آنکھیں بند ہوں اللہ تعالی من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی والا لباس نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔